ایمان والا جو بھی باتیں اللہ کے تعلق سے سنے، اسلام کے تعلق سے سنے، اپنے آقا کے تعلق سے سنے یا کوئی بھی واعظ و نصیحت سنے تو اس سے مستفید ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو ایمان سے خالی ہوتا ہے اسے کوئی دنیا کی بڑی سی بڑی نصیحت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگرچہ کہ قرآن پاک اپنے اندر بذات خود رشد و ہدایت والا کلام ہے، لیکن قرآن کے کوئی غلطی نہیں بلکہ اس کے اپنے دل کی گندگی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو سن کر پڑھ کر بھی یہ محروم رہتا ہے اور بدبخت رہتا ہے اور بدبختی کے موت کا شکار ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، حکمت اور نصیحت کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ جیسے اگر ہماری کوئی چیز کھو جائے تو ہم اسے تلاش کرتے ہیں، اگر نظر آ جائے مل جائے تو فوراً اسے ہم لے لیتے ہیں۔ الحکمت ضالۃ المومن فحیث وجدها فهو احق بها، پس جہاں کہیں وہ حکمت کی بات پالے تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو ہم حاصل کر لیں۔ تو نصیحت کی بات ہماری وہ نصیحت جو ہمارے لیے دنیا میں کام آئے، وہ نصیحت جو ہمارے لیے قبر میں کام آئے، وہ نصیحت جو ہمارے لیے حشر میں کام آئے اور دونوں جہاں میں کام آئے، وہ نصیحت چاہے اللہ کے تعلق سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو، اپنی زندگانی گزارنے کے تعلق سے ہو، ہمارے ایمان عمل عقیدے کے تعلق سے ہو، ان کو قبول کرنے میں ہماری بھلائی ہے۔ اور قبول وہی کرتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں نفاق ہو وہ کبھی ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے میرے استاد محترم شیخ الجامعہ جامع نظامیہ مدثر اللہ علیہ اکثر فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر دیکھو ایک قانون ہے، دنیا کے اندر اسلام کا بھی ایک قانون تم دیکھو کہ اسلام نے ہر ایک کو جینے کا حق دیا ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کو بھی جینے کا حق ہے، اسلام میں غیر مسلموں کو بھی جینے کا حق ہے، اگرچہ کہ معاملات ان پر ذمہ بنائے جائے، اگر ان پہ کوئی فدیہ ٹیکس لگایا جائے، اگر وہ اسلامی مملکت میں رہتے ہوں یا اپنے مملکت میں رہتے ہوں تو تب بھی انہیں جینے کی اجازت ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسا فرقہ ہے جس کو کسی بھی شکل میں، کسی بھی مملکت میں، کسی بھی کنٹری میں جینے کا حق نہیں ہے، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے۔ جو گستاخ ہوتا ہے غیر مسلم کو بھی جینے کا حق ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، تم اس کا حق پامال نہیں کر سکتے، تم اس کو مار نہیں سکتے، جیسے تمہیں جینے کا حق ہے انسانیت کے ناطے انہیں بھی جینے کا حق ہے۔ لیکن ایک فرقہ جو گستاخ رسول کا ہے، اللہ نے خود بتا دیا کہ ان کو جینے کا حق نہیں، چاہے وہ تمہاری مملکت میں رہے چاہے کسی اور مملکت میں رہے۔ اسی لیے صحابہ کرام سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا گستاخ کا نام لے کر آپ نے کہا تھا کون ہے جو اس کو جا کر قتل کر دے؟ تو ایک صحابی اپنے علاقے سے نکلتے ہیں، اس کے علاقے میں رات کے اندھیرے میں پہنچتے ہیں اور اس کو قتل کرتے ہیں، واپس پلٹتے ہوئے لوگ آپ کو گھیر لیتے ہیں تو آپ 2 منزلہ عمارت سے کود جاتے ہیں، آپ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، بڑی مشکل سے آپ مدینے پاک حاضر ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آقا آپ کے گستاخ کو میں نے آپ کے حکم کے مطابق قتل کر دیا ہے، لیکن میرے دوڑنے میں واپسی میں لوگ مجھے گھیر چکے تھے، خرید تھا کہ مجھے مار دیتے تو میں کود گیا جس کی وجہ سے میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو آقا نے اپنے لعاب دہن لگایا، پھر پاؤں سیدھے کا سیدھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آقا نے عام اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فرمایا، لیکن اس وقت بھی 10 لوگوں کے نام آپ نے گنائے، کم و بیش 10 لوگوں کے نام، اور آپ نے بتایا کہ اگر یہ لوگ کعبے کے غلاف کے اندر گھسے بھی مل جائیں تو ان کو کھینچ کر نکالنا اور ان کی گردن اڑا دینا۔ وہ لوگ تھے جو علل اعلان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ تو کافر غیر مسلم ہے تو اس کو بھی جینے کا حق ہے، ایسے مسلمان کو حق ہے، لیکن ایک ایسا فرقہ ہے جس کو خود اللہ اس کے رسول نے بتا دیا کہ ان کو سب سے پہلے گردن اڑا دی جائے، وہ جو علل اعلان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، یہ ہمارے لیے زہر سے بھی خطرناک چیز ہے، یہ ہمارے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اونچ نیچ کا ہو جانا یا سوچنا یا بولنا یا اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی گستاخی ہمارے لیے زہر سے خطرناک چیز ہے، کیونکہ انسان اگر زہر خدا ناخواستہ جان کر یا انجانے میں بھی کھا لیتا ہے تو صرف اس کی جان جاتی ہے، اور یہ منافقت سے گستاخی سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا، نہ وہ رب کا ہو سکتا ہے نہ رسول کا، اب سوائے ہمیشہ ابدی جہنم میں، اور جہنم کے 7ویں درجے میں سب سے نچلے درجے میں جا کر جلنے کے اس کے کوئی چارہ نہیں رہتا ہے۔
اس لیے اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی اس بات کا اچھے طریقے سے ہم خیال رکھ لیں, اس نصیحت کو ہم اپنے گھاٹی میں باندھ لیں کہ یاد رہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہماری زبان سے, ہمارے عمل سے, ہماری قلم سے یا ہماری زندگانی میں کسی بھی طرز سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی شان میں کبھی بے ادبی گستاخی نہ ہونے پائے. ہم کچھ بھی برداشت کر لیں تو کر لیں لیکن نہ ہم گستاخی کریں گے نہ گستاخی کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق رہے گا, نہ ہم گستاخی برداشت کریں گے نہ ہم گستاخوں کے ساتھ اپنا کوئی تعلق رکھیں گے. اس نصیحت کو اپنی گھاٹی میں باندھ لیں اور یہی نصیحت ہم اپنی اولاد تک پہنچا دیں, کیونکہ یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام کا ایک نام گرامی ہے جو ہمارے دل سے نکل جائے تو ہم چلتے پھرتے مردے ہیں, ہم انسان نہیں ہو سکتے, ہم اہل ایمان نہیں ہو سکتے, کیونکہ ایک نبی کا نام ہٹا دو تو سارا اسلام مردہ ہے, نبی کا نام ہٹا دو سارے مسلمان مردے ہو جائیں گے, کیونکہ ایک نبی کا نام ہے جو ہمارے جسموں کو حرکت میں رکھتا ہے, ہماری روحوں کو حرکت میں رکھتا ہے. اسی کی مثال جیسے حضرت ہمارے اسی کی مثال کسی عالم دین نے کیا خوب انداز میں بیان فرمایا کہ جیسے تم اپنے ہاتھ میں گھڑیال پہنتے ہو اور ہاتھ میں رسٹ واچ لگاتے ہو اور اس میں بیٹری ہوتی ہے, یا گھروں میں تم اپنے واچ رکھتے ہو, وال کے وال رکھتے ہو اور اس کے وال کی گھڑیال کو رکھتے ہو, تو تم اس میں اگر بیٹری نکال دو تو جیسے کانٹا رک جاتا ہے اور اپنے تینوں کانٹے اپنی جگہ پر حرکت بند کر دیتے ہیں, ایسے ہی ہمارے لیے, عالم کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ روح کے مانند ہیں. جیسے آقا یہاں معراج کی وقت میں آپ رات سے اس عالم سے اس عالم کی طرف گئے تو کائنات کا سارا نظام رک گیا, تقریباً 33 سال لگے, بعض علماء نے کہا اس سے بھی بڑھ کر مدت بیان کی ہے, سارا عالم رک گیا اور وہ جو کڑی ہل رہی تھی وہ ہلتی رہی, بستر گرم رہا, پانی وضو کا بہتا رہا, سارا نظام کائنات رک گیا, حتیٰ کہ صحابہ سوتے سوتے پیٹھ دکھنے لگی. ایک صحابی اٹھ گئے, چاہتے تھے کہ چیخ مار کر لوگوں کو کہیں کہ لوگوں قیامت قائم ہو گئی, اور ان کو ہاتف ندا آتی ہے, ہاتف غیب سے آواز آتی ہے, خاموش ہو اور سو جا, اب یہاں محبوب کے ملنے کی رات ہے, مصطفیٰ یہاں سے سبحان اللہ, تو یہ نظام رک گیا اور یہ کائنات کا سارا انتظام رک گیا. جیسے گھڑی سے بیٹری نکال دو تو گھڑی کے کانٹے رک جاتے ہیں. یاد رکھو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں جو روح کا ذریعہ ہے, اصل جو حقیقت روح ہے وہ مصطفیٰ کی ذات بابرکت ہے. اگر یہ ہمارے دلوں سے اللہ نہ کرے نکل جائے تو ہم چلتے پھرتے مردے ہیں, ہم غیر مسلموں سے بدتر ہیں, ہم منافقین میں چلے جائیں گے, اللہ بچائے. اس لیے اپنے اور اپنی نسل کے لیے ایک ہی بات سمجھانا کہ اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت کرنا ہے اور ٹوٹ کر محبت کرنا ہے, اپنا ماوا ملجا بنا کر اور ان کو اپنا مرکز بنا کر محبت کرنا ہے, تو ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے. یہ محبت ڈالو, اس لیے کہ ان کی محبت نکالنے کا پلان ہر زمانے میں کیا گیا. آپ علیہ السلام کو مسلمانوں کے دل سے ہٹانے کا کام ہر زمانے میں کیا گیا, پہلے والے زمانے میں بھی یہ کام چلا, اس زمانے میں بھی چلا اور قیامت تک بھی چلتا رہے گا, لیکن ہمیں اپنی کوشش سے بچانے کا کام کرنا ہے. یاد کر اس وقت میں 557 ہجری کو نبی پاک علیہ السلام کے جسم اقدس کو آپ کے مزار پاک سے, آپ کے گنبد خضرا کے نیچے سے, حجر عائشہ سے غائب کرنے کی یہودیوں نے سازش کی تھی, اور دو لوگوں کو نیک بنا کر ایک مسلمان کی شکل میں دو یہودیوں کو مدینہ پاک کو بھیجا تھا. وہ دونوں آئے, ساتھ میں بہت دولت لائے. آج بھی دولت ہی کا تو چرچا ہے, آج غیر مخلدین کے پاس کیا ہے, دولت کا چرچا ہے. ان کے پاس لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس ہے, پیسے کا لالچ دے کر ہماری نسلوں کو کھینچتے ہیں. وہ بھی آئے تھے پیسہ ساتھ لے کر, لاکھوں روپے کا پیسہ لے کر آئے, صبح شام خیرات کرتے, مدینے میں ایسا خیرات کرتے کہ مدینے میں ان کی خیرات کا چرچا ہو گیا, مدینے کے اطراف میں ان دو یہودیوں کے خیرات کا چرچا ہو گیا, ہر کوئی ان کے نام کے گن گانے لگا. کوئی کتنی بڑی ضرورت لے کر آتا تو یہ دو یہودی جو مسلمانوں کے بیس میں مدینے میں آئے تھے ان کو داد و دہش کرتے, خیرات کرتے اور ان کی ضرورت کو پورا کرتے اور واہوائی لوٹتے. لیکن ایسے وقت میں ان کا مقصد کیا تھا, نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کو قبر انور سے نکال کر لے جانا, اپنے علاقے مغرب کو لے جانا, تاکہ جب نبی کا جسم ہی نبی کے قبر شریف کے اندر موجود نہ رہے تو مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی اور ساری کائنات سے مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا, اہل ایمان کا وجود ختم ہو جائے گا. یہ پلان کر کے نبی پاک علیہ السلام کے مزار کے قریب انہوں نے ایک حجرہ لیا, ایک کمرہ کرائے پر لیا اور وہ گڑھا کھودتے گئے اور آقا علیہ
अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ सुरंग बनाते गए। इधर दिमिश्क में नूरुद्दीन सुल्तान जंगी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वो शख्सियत है कि दिन भर दरबार के काम काज में लगे, लेकिन जब रात होती तो तहज्जुद भी पढ़ते, अल्लाह की बारगाह में नमाजें भी पढ़ते, रोते और आमाल के लिए अपना मुहासबा भी पेश करते। रात में कुछ देर लेटते हैं, आका तशरीफ लाते हैं। अल्लाह करे कि आका हमारे ख्वाब में भी हमारे जीते जी में अपना दीदार हमें नसीब फरमाए, क्योंकि आका का दीदार होना ये सबसे बड़ी तमन्ना गुलाम की होती है कि हमने इन अपनी आंखों से तो नहीं देख सका, हम वो जमाना नहीं पाए कि सहाबा का एक जमाना होता तो सहाबा ने जैसे दिल जी भर के देखा, दिन को देखा, रात को देखा, उठते बैठते आका को देखा, हम तो जमाना ना पाए। लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने आपकी उम्मत में, आपके मोमिन बंदों में, आपके मोमिन आशिकों में अल्लाह ने हमारा वजूद बख्शा है। कम से कम आका ख्वाब में सही अपना दीदार हमें जमाली रूह अता फरमा दे, जीते जागते भी हमें जमाली रूह अता फरमा दे। तो आका अलैहिस्सलाम का ख्वाब में दीदार होता है। आप दो शख्सों का, दो लोगों का चेहरा बताते हैं जिनके चेहरे पर नहुसत तारी है। फरमाते हैं कि ये दोनों, बाज रिवायत में कि शैतानों के शर, इनकी तकलीफ दूर करो, या बाज रिवायत में इन दो कुत्तों से, इनका ईजा से मुझे दूर करो, इनकी ईजा से मुझे दूर करो। तो आप हजरत नूरुद्दीन सुल्तान जंगी रहमतुल्लाह अलैह परेशान होते हैं कि ये क्या ख्वाब है। फिर उसके बाद आप फिर 2 रकात वुजू करके नमाज पढ़ते हैं, फिर लेटते हैं, फिर ख्वाब में आका तशरीफ लाते हैं। एक बार नहीं 2 मरतबा दीदार हो गया। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा, एक बार नहीं या रब 100 बार अता कर दे, वो शाहिद आलम का दीदार अता कर दे। हम सभी गुलामों की दिल की ये तमन्ना है, हम सभी गुलामों के दिल की ये तमन्ना है, वो शाहिद आलम का दीदार अता कर दे। तो यकीनन फिर दूसरा दीदार होता है। फिर आप बताकर कहते हैं कि इन 2 कुत्तों या शैतानों की ईजा से मुझे दूर करो। फिर उसके बाद तीसरी मरतबा ख्वाब पड़ता है। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी परेशान होते हैं कि कोई ना कोई ऐसा वाकया मदीने में हो रहा है जिसकी वजह से आका ने 3 मरतबा मुझे तंबीह फरमाई। तो फौरन अपने वजीर खास को, मुशीर खास जमालुद्दीन मुसली को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा मैंने ख्वाब में देखा। तो जमालुद्दीन मुसली ने कहा कि जहां पर शायद कोई ना कोई ऐसा अजीब सा वाकया मदीने में पेश आ गया है जिसकी वजह से आका अलैहिस्सलाम 3 मरतबा दीदार फरमाकर ये चीज आपको बता रहे हैं। चलिए फौरन मदीने की तरफ चलते हैं। रात सफर तैयार किया गया, सुबह रफ्तार घोड़े, तेज रफ्तार घोड़े तैयार किए गए और 16 दिन के अंदर, जो तकरीबन 1.5 से 2 महीना जो मसाफत थी, 1.5 से 2 महीना पहुंचने के जो टाइम लगता था, 16 दिन के अंदर दिमिश्क लेकर मदीने पाक को पहुंच जाते हैं। बादशाह वक्त पहुंचते हैं और फिर उसके बाद हाकिम मदीना को बुलाया जाता है और कहलाया जाता है कि देखो बादशाह आ चुके हैं, ऐलान कर दो और सब लोगों के लिए दावत आम है, सब दावत को आए, मदीने का कोई एक शख्स छूटने ना पाए, सब दावत को आए, सब दावत खाएं। दावत खाने के बाद बादशाह के हाथ से हदिया तोहफे पाकर जाएं। सारे लोग आते हैं, दावत खाते हैं, हदिया बादशाह के हाथ से वसूल करते हैं। सब खत्म हो गए लेकिन वो 2 चेहरे नजर नहीं आते हैं। बादशाह ने हाकिम मदीना से पूछा क्या सब आ गए? तो हाकिम मदीना ने कहा कि हाँ सब आ गए, सिवाय उन 2 बुजुर्गों के जो बहुत इबादत में रहते हैं, सिवाय नमाजों के वक्त के और खबरस्तान को जाने के, कभी अपने हुजरे और अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो आपने कहा नहीं, मैंने तुम्हें कहा था कि कोई एक शख्स बचने न पाए, उन दोनों को हाजिर करो। जब वो दोनों खबीसों को लाया गया तो नूरुद्दीन जंगी गुस्से में अपने कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते और कहते हैं, ऐ बदबख्तो, तुम ही तो हो जिनको मुस्तफा ने मुझे बताकर कहा था, तुम ही तो शैतान लानती हो। ये बोलने लगे हम तो बहुत नेक हैं, लोग भी गवाही देने लगे बहुत नेक हैं, बहुत सखी हैं, बहुत इबादत गुजार हैं, बहुत मुत्तकी परहेजगार हैं। आपने नूरुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फरमाया हरगिज नहीं, तो मुस्तफा ने इनके मुझे चेहरे बताकर बताए हैं कि ये 2 शैतान हैं, या रिवायत में 1-2 कुत्ते हैं, इनकी ईजा रसानी से मुझसे दूर करो। आपने उनको डांट कर कहा तुम अब सच बात उगलते हो या मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूं। अब जब सुल्तान का डर आया तो उन्होंने जबान खोली, कहा हम मगरिब से, यूरोप से आए हैं और हम यहूदी हैं, हमारे फिरके वालों ने हमें भेजा इसलिए है कि हम जमीन में सुरंग बनाएंगे और नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र की तक पहुंचकर आपके जिस्म मुबारक को लेकर हम मगरिब को चले जाएंगे। जब मदीने में आका का जिस्म ही नहीं होगा तो मुसलमान खुद ब खुद टूट जाएंगे। जब वो अपने कहेंगे कि जब नबी की हिफाजत नहीं हो सकी, नबी का जिस्म सलामत नहीं हो सका, तो उनका दीन कैसे सलामत रह सकता है। ये मुसलमानों को तोड़ने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए हम आए थे। उसके बाद फौरन बादशाह
شاہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہ دونوں شیطانوں کو ساتھ لے کر ان کے حجرے میں جاتے ہیں. حجرہ معمولی ہے, ساز و سامان بھی معمولی ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے. پھر اس کے بعد اچانک جانماز ہٹاتے ہیں تو نیچے سے سرنگ کا راستہ نظر آتا ہے. سب لوگ اترتے ہیں, جانماز کے نیچے سرنگ کا راستہ ہے. جاتے جاتے اتنے قریب ہو چکے تھے, اگر ایک دن بھی ابھی وقت گزر جاتا, ایک دن بھی اگر اور گزر جاتا تو قریب تھا کہ وہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی جسم مبارک تک پہنچ جاتے. لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے اور اللہ جس کو بچانا چاہے, اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, کون اس کی دنیا کے اندر اس کو یقیناً ان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جو دنیا میں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ لیکن ذریعہ جو اللہ نے بنایا اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے جس کو چنا وہ بھی ایک عاشق کو چنا, اور عاشق ہی وہ ہوتا ہے جو نبی کی خدمت بھی کرتا ہے, نبی کے دین کو بچانے کی بھی خدمت کرتا ہے, نبی کے نام کو بچانے کی بھی خدمت کرتا ہے, نبی کے نام کو اونچا کرنے کی بھی خدمت کرتا ہے. جس کو مصطفیٰ عشق میں پسند کر لیتے ہیں تو مصطفیٰ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند فرمایا, وہ خدمت انہیں عطا کی. اب اس کے بعد حجرے میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد بعض روایات میں ہے کہ ایک پاؤں کا انگوٹھا نظر آ رہا تھا. رونے لگتے ہیں نور الدین زنگی, دھاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں. شاید نبی پاک علیہ السلام کے خط مبارک کا انگوٹھا ہے. اس کے بعد علماء کو بلایا جاتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی حیت آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک کی شکل و شباہت کو بیان کرنے احادیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد جب سارے حیت بیان کی جاتی ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کا انگوٹھا نہیں بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انگوٹھا مبارک ہوتا ہے. قریب تھا کہ اس سے آگے بڑھ جاتے تو آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت تک وہ لوگ پہنچ جاتے. اس وقت میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً آپ نے اطراف میں آپ نے زمین کھدوائی اور اتنا کھدوایا کہ پانی نکل آیا. پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار چاروں طرف لگا دی تاکہ قیامت تک بھی کوئی یہ دوبارہ ناپاک کوشش نہ کر سکے کہ حضور علیہ السلام کے مزار تک وہ پہنچنے زمین کے نیچے سے انڈر گراؤنڈ نہ پہنچ سکے. آپ نے وہ دیوار بنا دی, وہ دیوار پر اور ایک دیوار بنائی گئی اور اس کو ڈھانپ دیا گیا. آج جو ہم کو مدینہ پاک میں جالیوں کے اندر, اللہ کرے کہ وہ منظر اللہ ہمیں سب کو بار بار نصیب فرمائے, ہمیں جالیوں کے اندر ایک کپڑا نظر آتا ہے جو ہرا کپڑا جو چھت سے نیچے زمین تک ہوتا ہے, وہ بھی اس دیوار کے پیچھے ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے خبر رسول دیکھا ہے تو یقیناً وہ جھوٹا ہے, اس لیے کہ دو دیواروں کے اندر وہ خبر رسول موجود ہے اور وہ اب دکھائی نہیں دیتی ہے. لیکن اگر اللہ چاہے تو ہمیں خواب میں تو دیدار عطا فرما سکتا ہے کہ اللہ خبر رسول کا ہمیں دیدار عطا فرمائے اور چہرے مصطفیٰ کا بھی اللہ ہمیں دیدار نصیب فرمائے. تو خیر وہ آپ نے ایسا گھیراؤ کر دیا کہ اب کوئی نہ خبر رسول میں جا سکتا ہے, نہ خبر رسول کے اندر, نہ زمین کے اوپر سے نہ زمین کے نیچے سے. ایسا انتظام کیا. بزرگوں میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی بات ہے کہ ان لوگوں نے سوچا کیا کہ نبی کو ہٹا دو تو سارا اسلام بیکار ہو جائے گا, ہم اپنے دل و دماغ میں اسی کو بٹھا لیں. نبی اگر ہمارے دل و دماغ سے ہٹ گئے, نبی ہمارے ایمان سے ہٹ گئے, نبی کا خیال ہمارے دل و دماغ سے مٹ گیا, نبی کی ذات ہمارے آنکھوں سے ہٹ گئی اور نبی کی اہمیت ہمارے ذہنوں سے ختم ہو گئی, تو سمجھ لو ہم مومن نہیں بچے, ہم مسلم نہیں بچے, ہم اہل ایمان میں ہمارا شمار نہیں بلکہ اہل نفاق میں ہو جائے گا اور غیر مسلموں میں ہو جائے گا. یہ آج بھی کوششیں چل رہی ہیں. اس زمانے میں جس میں اتھر کو چرانے کی کوشش کی گئی اور آج کے زمانے میں حب نبی کو دلوں سے چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ فنڈنگ کیا جا رہا ہے, دنیا بھر سے پیسے آ رہے ہیں, ہم لوگ ان کے پیسوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو یاد رکھو, ہم لوگ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں, قریب میں سب سے بڑا فساد کا گھر یہاں ایک موجود ہے, پھر بسم اللہ نگر میں موجود ہے, ایسے نہ جانے کتنی جگہ پر موجود ہیں, رویندر نگر کے اندر بھی آ گیا. اور گزشتہ جمعہ وہ بدتمیز اتر نالاق نبی کریم علیہ السلام کے اور سنیوں کی طرف سے علل اعلان کھل کر وہ غلط بھوکتا ہے, کتنا غلط بکتا ہے. خلیل مولی صاحب نے مجھے فون کر کے کہا تو میں نے کہا بھائی جب تک وہ نہیں بولے گا اسے پیسہ نہیں آئے گا, بجائے اس کے کہ ہم اس کے خلاف جا کر لڑیں, ہم اپنے نوجوانوں کو اس کے لیے تیار کریں کہ بھائی اپنا دین سمجھو, اپنا مقام سمجھو, ہمارے نبی کی ذات کی محبت کو سمجھو. یہ محبت ہم اپنے دل میں لانے کی کوشش کریں. ہم ایسے بہت سے ہوتے ہیں جن کو اسلام کے بنیادی بیسکلی معلومات نہیں ہوتے, آقا کے تعلق سے بنیادی معلومات نہیں ہوتے, اسی لیے کسی کے منہ سے سن لیتے ہیں تو وہ اسی کو سچا سمجھتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو یاد رکھو, جب تک ہمارا تعلق نبی سے نہیں جڑے گا, یاد رکھو نہ ہمیں کامیابی مل سکتی ہے نہ ہمارا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے. اپنے تعلق کو نبی سے جوڑو, زیادہ سے زیادہ درود و سلام نبی پہ بھیجو, نبی کی سنتوں کو اپناؤ, نبی کا ذکر
ذکر صبح شام کرو، اپنی بیوی کو نبی کا ذکر سناؤ، اپنے بچوں کو نبی کا ذکر سناؤ، اپنے گھر کے عورتوں کو نبی کا ذکر سناؤ، اٹھتے بیٹھتے نبی کا نام لیا کرو. جب تمہارے منہ سے نبی کا نام نکلے گا تو گھر والے بھی تمہارے منہ سے نبی کا نام سن کر ان کے منہ پہ بھی نبی کا نام آئے گا. ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے ہمارے بڑے جب کوئی بھاری چیز اٹھانا ہوتا کہتے المدد یا علی، یا علی مدد کہہ دیتے، اٹھا دیتے. ہم بھی دیکھا تھی کہ وہی کرتے. ہمیں نہیں پتا تھا علی کون ہے. ہم بچپن میں ہمیں کیا پتا علی کی ذات کیا ذات ہے، وہ اور اٹھانے کے لیے کیوں علی ہے، یا علی مدد، مشکل کشا مدد کہتے ہیں. لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا، ہم نے بڑوں کو دیکھا تو ہم بھی وہی کہہ کے یا علی مدد کہہ کے اٹھانے لگتے، شیر خدا کہہ کے اٹھانے لگتے. یہ ہم جب اپنی زبانوں سے یہ ورد کرتے رہیں گے گھروں میں تو ہمارے بچوں میں بھی وہی ورد آئے گا، ہمارے گھر کی عورتوں میں بھی وہی ورد آئے گا. اس لیے ہم جوڑیں اپنے آپ کو اور ذکر کریں اپنے نبی کا. جتنا زیادہ ہم ذکر کریں گے ثواب کا ثواب بھی ملے گا اور ایمان کی حفاظت بھی ہوتی جائے گی. یہ نصیحت ہے، اپنی گھاٹی میں باندھ کر رکھ لیں. ہمیں اپنے نبی سے جڑنا ہے. نبی کو دلوں سے نکالنے کے لیے بہترین پلاننگیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ ان کو ذلیل کرے گا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے. اللہ ہمیں، ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے، نبی سے محبت عطا فرمائے اور محبت میں ثابت قدمی ہمیں نصیب فرمائے. یاد رکھو یہ پلاننگ ہر جگہ چل رہی ہے. تم واٹس ایپ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، فیس بک سے کوئی میسج سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، بھاگ بھاگ کر کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی کچھ بھی ڈال دے، اگر وہ اپنے باپ کا سگا بچہ ہے، اگر وہ یقیناً حلالی اولاد ہوگا تو سامنے آ کر پوچھے گا. کسی بند روم میں بیٹھ کر کوئی میسج پوسٹ نہیں کرے گا، سامنے آ کر محفل میں بات کرے گا. آپ کسی ایک فیس بک کے واٹس ایپ کے میسج کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ویسا کہہ دیا. حضرت کرنا نہیں کرنا کتنے سالوں سے بولا جا رہا ہے، کرے تو فائدہ، کرے تو فائدہ، کرے تو فائدہ. اب بھی اگر ہم ڈاؤٹ کریں گے تو بتاؤ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یا نہیں ہے. تو بزرگوں دوستو، آقا سے محبت یہ بنیادی چیز ہے. یہ جلد سے ہمیں ضرورت نہیں، لیکن اس لیے ہم ضروری بنے کہ ان سے ہم میسج پہنچا سکیں، پیغام پہنچا سکیں، اپنی عشق و محبت کا اظہار کر سکیں. اسی لیے اتنا خرچہ، اتنی ذمہ داری اور اتنا سب کچھ کیا جاتا ہے. ورنہ حقیقت حال میں اس کی وجہ بھی ہماری کمزوری ہے کہ جب مسلمانوں میں کمزوری آنے لگی، مسلمانوں میں عقیدے کا بگاڑ آنے لگا تو ہمیں جلسوں کی ضرورت پڑی، جلوس کی ضرورت پڑی، محفلوں کی ضرورت پڑی. ورنہ جمعے کے خطبے ہمارے لیے کافی تھے، مدرسوں کا درس ہمارے لیے کافی تھا. لیکن آج یہ ضرورت اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان کی کمزوری یہ سب چیزوں پہ ہمیں کرنے میں مجبور کرتی ہے تاکہ مسلمان عشق نبی سے دور نہ جائیں، ذات مصطفیٰ سے دور نہ ہونے پائیں بلکہ اور قریب آتے جائیں. یاد رکھیے بزرگوں دوستو، یہی پیغام ہے، یہی نصیحت ہے کہ نبی سے دور جاؤ گے تو خدا بھی تم کو دور کر دے گا. نبی کے قریب جاؤ تو خود بخود نبی تم کو خدا کے قریب فرما دیں گے. یہی میسج، یہی لگانے اپنے بیوی بچوں کو میں پہنچا ہے. اور یاد رکھیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عقیدہ بتا دیں اور دماغ میں رکھ لیں کہ اگر ہم نبی سے محبت کریں گے تو محبت کرنے والوں سے سارے عالم ڈرے گا. محبت کرنے والے سارے عالم سے ڈرتے نہیں بلکہ عالم ان سے ڈرنے والا بن جائے گا. کائنات ان سے ڈرے گی. ہم کسی کا لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کی ساری مخلوق ہمارا لحاظ کرنا شروع کر دے گی. اس لیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے چاہنے والے، تو کائنات کی ہر شے بھی بولے گی ہم اسے چھیڑیں گے تو مصطفیٰ آ جائیں گے، ہم اسے پکڑیں گے تو مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں گے. تو یاد رکھو، ہم ایسا تعلق اپنا جوڑیں کہ کائنات کی چیزیں ہمارا لحاظ کرنا شروع کر دیں، نہ کہ ہم کائنات کی چیزوں سے ڈرنا شروع کر دیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو بتایا نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا اظہار بتاتے ہوئے ایک مرتبہ سوال و جواب کا معاملہ، قبر کے عذاب کا معاملہ اور قبر کے سوالات کے معاملات میں بات چل رہی ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسی ذات بابرکت ہے کہ اگر پیغمبروں میں نبی پاک کے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتے تو وہ عمر کی ذات ہوتی ہے، تو نہیں لیکن وہ خوبیاں رکھنے والی ذات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت. ایک بات چل رہی تھی، آقا بتا رہے تھے، خبر کی حالت سنا رہے تھے. ہم لوگ خبر کے نام سے ڈر جاتے ہیں، ہم لوگ موت کے نام سے ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ مرنا نہیں ہے. کبھی دماغ میں بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچئے نا، ارے آج ہم جس کو کسی کو کفن پہنا رہے ہیں، ہم اس کو نہلا رہے ہیں، ہاتھ کندھے پہ رکھ کے لے جا رہے ہیں، ہمیں بھی مرنا ہے. کبھی اپنے بارے میں بھی سوچو، میں بھی ایک دن لیٹا رہوں گا، مجھے بھی یہاں اٹھایا جائے گا، مجھے بھی منو من مٹی دلے دفن کیا جائے گا اور میرے نام کی بھی فاتحہ پڑھی جائے گی. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اب وہاں ہم کو بچنا کیسا ہے اور وہاں ہماری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر غور کریں. موت سے بھاگنے سے موت سے چھٹکارا نہیں ملے گا. موت کو ایکسپٹ کریں اور موت کے ایکسپٹ کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی تیاری کر لیں اور ہم ایسی کوشش کر لیں کہ مرنے کے بعد فرشتے خود ہمارا احترام کریں اور نبی آ کے ہمارا نام لے کے ہماری شفاعت فرما دے. نبی آ کر ہمیں قبر کے سوال و جواب آسان فرما دے اور یہ کہے کہ کیا تو اس سے پوچھتا ہے، اے ان کی نکیر سوال تو اس سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ. یہ
मेरा आशिक है, वो जवाब नहीं मैं जवाब दूं, ये नबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके लिए कोशिश करें, इसके लिए टूट कर आका से मोहब्बत करें कि हमें जवाब देने की जरूरत ना पड़े, मुस्तफा हमारी तरफ से जवाब दे दे और फरिश्ते वापस चले जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी पाक अलैहिस्सलाम जिंदाबाद, नारे रिसालत। खबर के बारे में फरमा रहे हैं, खबर का मामला वो होगा, मुनकिर नकीर का आलम ये होगा कि वो ऐसे चौड़े होंगे जैसे कि कोई चौड़े चौड़े दरख्त होते हैं, चौड़े चौड़े पहाड़ होते हैं, ऐसे चौड़े होंगे और उनका जिस्म काला, एक शक्ल एक ऐसा होला होगा, एक ऐसा शेड होगा, एक ऐसा शेडू जैसा काला होता है, जिस्म सारे काले जैसे होंगे, आंखें नीली दहकते हुए अंगारे के जैसी होंगी, आग लाल होती है लेकिन इनकी आंखों से ऊदी आग निकलेगी, नीली आंख, उनकी नीली चमकती हुई आंखें होंगी और दांत ऐसे जैसे नेज़े, जैसे तलवार नेज़ा होता है, लकड़ी पे नेज़ा होता है, जो बादशाहों के दरबार पे लोग लेके खड़े होते हैं, जो लकड़ी पे लगा होता है, नेज़ों के जैसे दांत होंगे, आंखें नीली चमकती होंगी, अंगारों के जैसी दहकती होंगी और जिस्म काले होंगे, जमीन फाड़ कर मैयत के सामने आ जाएंगे। सिर्फ उनका आना, वो जो शक्ल में आएंगे, जिस हैयत में आएंगे, जिस कैफियत में वो आएंगे मैयत के सामने, वही चीज मैयत पे रोक डाल देगी। मैयत उसी हालत को देखकर डर जाएगा। जमीन अचानक फटती है, ये ऐसे काले काले शक्ल में निकलते हैं, आंखें दहकती हैं, जबान उनके दांत नेज़ों के से तेज। सिर्फ उनके सवाल और जवाब पूछने से पहले ही मैयत पे रोक छा जाएगा, उनकी शक्लों को देखकर, उनकी आने की हालत को देखकर। लेकिन जब ये बात चल रही थी, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने कैसा अकीदा दिया और कैसी मोहब्बत की मिसाल आपने कायम फरमाई। फरमाया मुस्तफा, ये तो आप फरमा रहे हैं कि हालत होगी, लेकिन जरा ये तो बताइए मेरे साथ क्या मामला होगा? जब खबर में मुनकिर नकीर मेरे पास आएंगे तो उनके साथ और मेरे साथ क्या मामला चलेगा? ये कौन पूछ रहा है? वो उमर फारूक पूछ रहे हैं कि जिनके ताल्लुक से आपने वो बशारत दी कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर फारूक होते। बहुत से वहाबी उमर फारूक का नाम लेकर बहुत सी मिसालें पेश करते हैं। हजरत असवद को चूमने में उन्हीं का नाम आ जाता है, हजरत असवद पत्थर को चूमने में उन्हीं का नाम पेश करते हैं। लेकिन क्या उसी उमर फारूक ने अकीदा नहीं दिया कि मेरा मुस्तफा, अभी तो मैं जमीन पर हूं, लेकिन जब मैं खबर में जाऊंगा तो मेरे साथ क्या चलेगा मेरा मुस्तफा जानता है, इसलिए तो पूछते हैं आका बताइए जब मैं खबर में जाऊंगा तो क्या होगा? तो अब आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उमर तुम्हारा बड़ा अजीब मामला होगा। जब तुम्हारे पास मुनकर नकीर सवाल पूछने आएंगे तो तुम उनको सवाल पूछने नहीं दोगे, उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम उल्टा उनसे पूछोगे अल्लाहु रब्बी फमन रब्बुकुमा, सुभान अल्लाह है, ऐ मुनकर नकीर बताओ तुम्हारा रब कौन है? अरे अजीब बात है, फरिश्ते हैरान हो जाएंगे। अल्लाहु रब्बी फमन रब्बुकुमा, मेरा रब तो अल्लाह है, बताओ मुनकर नकीर तुम्हारा रब कौन है? फरिश्ते सुभान अल्लाह, ये कैसा मय्यत है, ये कैसा इंसान है जो हम आए इससे पूछने, हम आए तो इसका इम्तिहान लेने, उल्टा हमारा इम्तिहान ले रहा है। तो उसके बाद आका फरमाएंगे अभी वो समझेंगे नहीं, उमर तुम कहोगे इस अल इस्लाम दीन मुहम्मदुन नबी फमा दीनुकुमा मुहम्मदुन नबी फमन नबियुकुमा, मोहम्मद में मुस्तफा मेरे पैगंबर हैं जिनके नाम का मैं कलमा पढ़ता हूँ, बताओ तुम दोनों किसके नाम का कलमा पढ़ते हो? मेरे पैगंबर मेरे नबी मोहम्मद है, मोहम्मदुन नबी फमन नबियुकुमा, तुम्हारे नबी का नाम क्या है बताओ? मेरे नबी का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अभी हमारे फरिश्ते हैरान परेशान हैं, अभी कुछ कहने वाले हैं तो आप हजरत उमर फारूक कहेंगे अल इस्लाम दीनी फमा दीनुकुमा, इस्लाम मेरा दीन है, बताओ तुम दोनों का दीन कौन सा है? अब ये फरिश्ते हैरान और परेशान, आए थे इम्तिहान लेने, उल्टा लेने के देने पड़ गए, उल्टा यहाँ आए थे पूछने, उल्टा इनसे पूछा जा रहा है कभी ऐसा हुआ होगा, कभी ऐसा हुआ होगा कि सवाल आप तो ये करते हैं लेकिन उल्टा इनसे कोई सवाल करने लगे। हाँ करेगा जो आशिक रसूल होगा, हाँ करेगा उमर फारूक के सही ईमान रखेगा, हाँ वो कर सकता है जिससे गहरा ताल्लुक मुस्तफा से हो जाता है, और जिसका ताल्लुक होगा जरूर उल्टा वो खबर में मुनकिर नकीर से पूछेगा। मेरे बारे में पूछने वालों पहले अपने बारे में तो बता दो। तो उमर फारूक के 3 सवाल को सुनकर आका फरमाते हैं कि फरिश्ते अचानक हैरान होंगे और कहेंगे लानदरी हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, उर्सिलता इलैना मुरसिलना इलैका, हमें नहीं मालूम हो रहा है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए या तुम हमारी तरफ भेजे गए। हम तो आए थे तुम्हें पूछने, ऐसा लगा कि तुम हमारे लिए भेजे गए हो, हम सवाल करने आए थे, इम्तिहान लेने आए थे, यहाँ तो उल्टा मामला पड़ गया, इम्तिहान देना पड़ रहा है। लानदरी उर्सिलता इलैना मुरसिलना इलैका, तू हमारी तरफ भेजा गया कि हम तेरे तरफ भेजे गए, हमें पता नहीं चल रहा है। बुजुर्गों दोस्तों याद रखो, जिनका खासा जिनका ताल्लुक मुस्तफा से होता है वो फरिश्तों को भी बोलती बंद करा देते हैं, सकते और इकरार करते हैं। ये मोहब्बत होती है, ये कुछ नहीं होता।
یہ عمل کی بنیاد پر نہیں محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے. سبحان عمل کی اللہ. بنیاد پر ہونا وہ 6 کروڑ کی سال عبادت کرنے والا وہ عزازیل کامیاب ہو جاتا, عمل کی بنیاد پر نہیں. یہ طاقت ملتی ہے محبت رسول کی بنیاد پر, محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر کہ فرشتے جن کے سامنے اپنے قدم ٹیک دے, فرشتے جن کے سامنے لاجواب ہو جائے. اسی طرح میرے استاد محترم ایک اور واقعہ بیان فرماتے کہتے ایک کسی بزرگ کا جب انتقال ہوا, لوگوں نے ان کو دیکھا کیا چلا, خبر میں کیا معاملہ چلا, تو انہوں نے کہا کیا ہوتا, فرشتے آئے پریشان ہو گئے, بولے ارے ایسا کیا کیا تم نے, فرشتے آئے پریشان ہو گئے ایسا کیا کیا, فرشتے آ کے بولے کہ من ربک ما دینک ماذا تقول فی ماذا تقول فی حق هذا الرجل, پوچھتے. اب میں بولا اچھی بات ہے تم نہ جواب نثر میں ہونا نظم میں ہونا, میں نام بھول گیا ہم میں, تم نے جواب نثر میں ہونا نظم میں ہونا. نارملی بولو تو ٹاکنگ ٹائپ میں بول دو, تو نہیں شاعری میں بولو تو شاعری میں بولے تیار. فرشتے بولے اب تک تو ٹاکنگ ٹائپ میں سن رہے تھے, نثر میں سن رہے تھے, ذرا نظم میں ذرا شاعری میں بول ڈالو, یہ بھی نیا جواب سن لیں گے. تو انہوں نے شاعری میں رب کی ربوبیت کا, مصطفیٰ کے نبی ہونے کا اور اسلام کے دین ہونے کا انہوں نے شاعری میں اظہار کر دیا. یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جن کی محبت, جن کا ایمان مضبوط ہے, نہ وہ موت سے ڈرتے ہیں نہ موت کے بعد کے حالات سے ڈرتے ہیں. اس لیے اپنا تعلق جوڑو, اپنا تعلق مضبوط رکھو. ہمارے ڈرنے سے موت ہم سے دور نہیں بھاگے گی, بلکہ موت کو اختیار کرنے کا قوت رکھو, لیکن اس کے بعد والے کام آسان ہو جائیں. ایسا عمل کرو کہ وہ عمل سے آقا کی محبت ہے. جتنا زیادہ ہم آقا سے محبت کریں گے, اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ ہے کہ خود آقا ہماری طرف سے جواب دے کر ہمارے لیے جنت کی کھڑکی ہمارے لیے قبر میں کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ